آج کی گفتگو کا عنوان بخل اور کنجوسی کے حوالے سے ہے، جود و سخا کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اس ضمن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات او کما قال۔ اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، سستی سے، نکمی عمر سے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، عذاب قبر سے اور حیات و ممات کے فتنے سے۔ نکمی عمر سے کیا مراد ہے؟ محدثین کرام نے لکھا ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں، محدثین کرام نے لکھا ہے، بڑھاپا جب اعضاء کام کرنا چھوڑ جائیں، اہل خانہ اس کے مرنے کی دعائیں مانگیں کہ حضرت نے گھر میں بڑا تنگ کر رکھا ہے، اس لیے بس جلدی جلدی یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ نکمی عمر سے یہ مراد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل بھی نہیں کرنا، سستی بھی نہیں کرنی اور نکمی عمر بھی نہیں گزارنی۔ اس لیے جو وقت آپ کو ملے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزاریں، تاکہ گھر والوں کو بھی پسند آ جائیں، معاشرے والوں کو بھی پسند آ جائیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچتے رہو، کیونکہ ظلم قیامت کے روز کئی تاریکیوں کی صورت میں پل صراط پر موجود ہوگا۔ کنجوسی سے بچو، کیونکہ کنجوسی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کبھی لوگوں کو خون ریزی میں اور کبھی حرام کو حلال جاننے پر ابھار دیا تھا، اس لیے کنجوسی بھی نہ کرنا، ظلم بھی نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم والفحش والتفحش فإن اللہ یحب الفاحش والمتفحش۔ بے حیائی کی باتوں، بے شرمی کے کاموں سے بچو، اللہ تعالیٰ بے حیائی کی باتیں اور بے شرمی کے کام کرنے والوں کو بھی ناپسند فرماتے ہیں۔ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم بروز قیامت کئی تاریکیوں کا سبب بنے گا۔ اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے عنوانات ذکر فرما رہے تھے، ایک صاحب کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، افضل اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان یسلم المسلمون من لسانک و یدک، یہ کہ دوسرے مسلمان تیری زبان سے محفوظ رہیں، تیرے ہاتھ سے محفوظ رہیں، یہ افضل ایمان ہے۔ انہی صاحب نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ حضور نے فرمایا، ہجرت دو طرح کی ہے، ایک شہری کی ہجرت ہے، ایک دیہاتی کی ہجرت ہے۔ یا رسول اللہ یہ دیہاتی کی ہجرت کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا، دیہاتی کی ہجرت یہ ہے کہ جب مسجد سے 5 وقت اللہ اکبر کی صدا آ جائے، یہ دیہاتی اٹھ کر مسجد میں چلا جائے تو یہ اس کا اٹھ کر جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ شہری کی ہجرت کے بارے میں حضور نے فرمایا، یہ مشکلات کا شکار ہوتی ہے، یہ چونکہ شہر میں بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں اور اس لیے وہ اس کی ہجرت یہ مشکل ہے، اور اگر یہ اس ہجرت پر عمل کر گیا، یعنی اب دفتر کا ٹائم، مثال کے طور پر دفتر کا ٹائم لوگوں کا ایسا ہے کہ جو مغرب کی نماز پہ نہیں آ سکتے لیکن عشاء پہ آتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو صبح اتنی سویرے جاتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز پہ آ جاتے ہیں۔ تو اب جو دفتری ٹائم ہے ہم تو دیکھتے ہیں وہ نہیں آئے، لیکن وہ گھر میں یا دفتر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ اللہ کے بلاوے پر مسجد میں آ جائیں تو یہ انہیں دیہات کی زندگی سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر ما فی الرجل شح حالع و جبن خالی، آدمی کی بدترین خصلت، بری خصلت گھبراہٹ میں ڈال دینے والی کنجوسی ہے، ڈرا دینے والی بزدلی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت عدن اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، اپنے ہاتھ سے،
اس میں پھل بھی لگائے، نہریں بھی لگائی، پھر اس کی طرف توجہ فرمائی، اسے حکم دیا کہ وہ کلام کرے، تو وہ ہم کلام ہو گئی. جو جنت اللہ نے بنائی وہ ہم کلام ہو گئی. ایماندار بندے کامیاب ہو گئے. اس نے کہا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يُجَاوِرُنِي فِيكِ بَخِيلٌ، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اس جنت سے کہا کہ میں نے تجھے بنایا ہے، کامیاب ہو گئے ایماندار بندے، لیکن مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے تیرے اندر کوئی بخیل داخل نہیں کروں گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں جو بخیل شخص ہے نا، یہ گناہگار تو ہے ہی، لیکن یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے رستے میں جب بھی آپ دیں، بخل سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کے رستے میں دیں. جہاں پر حق بات آئے وہاں پر بزدلی چھوڑ کے حق بات کہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے گا. اور ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، 3 چیزیں نجات دلانے والی ہیں، 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں، 3 چیزیں بلندی درجات کا باعث ہیں. فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، یہ جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں یہ کون سی ہیں؟ فَالشُّحٌ، کنجوسی، مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِيجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. ہلاکت میں ڈالنے والی جو چیزیں حضور نے 3 کا ذکر کیا، ایک کنجوسی ہے، دوسرا لالچ ہے. لالچ یہ بھی بندے کو ہلاک کر دے گی. پھر آدمی کا اپنی تعریف سن کر خوش ہونا یہ بھی ہلاکت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تمہارے منہ پر آ کر تمہاری تعریف کرے وہ تمہاری کمر توڑ رہا ہوتا ہے، وہ تمہاری کمر توڑ رہا ہوتا ہے. اور ہاں اگر کسی کے منہ پر کسی اچھے لفظوں میں کوئی تعریف کرتا ہے تو پھر اس کا ایک حل یہ ہے، جس کی تعریف کی جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں، میرے عیبوں سے ناواقف ہیں. اللہ نے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، ان کے سامنے میری خوبیاں ہیں، یہ میری خوبیوں کی تعریف کرتے ہیں. اگر خامیاں سامنے آ گئی تو پھر یہ کیا سوچیں گے. اس لیے پہلی بات کسی کی تعریف ویسی مطلب یہ ہے نا خوشامد جسے کہتے ہیں وہ اس تعریف کا کہا گیا ہے. خوشامد نہ کریں، کوئی راضی ہو جائے گا ہم سے، بھئی ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے یا بندوں کو راضی کرنا ہے. ایک بات، اگر کسی کی تعریف کر دی جائے تو وہ پھر اس معاملے میں جس کی تعریف کی جائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کی خوبیوں کو سامنے رکھ کر عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.